أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ہم اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سن رہے ہیں، اور اسی کے تحت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شمائل اور خصائل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ پچھلے جمعہ تک ہم نے سنا تھا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جوتا مبارک کیسا پہنتے تھے، جس میں نے بتایا تھا آپ کو کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بغیر بالوں والا جوتا پہنتے تھے، اس لیے کہ اس زمانے میں بہت سارے لوگ ایسے ہوتے تھے جو چمڑے کا بالوں کے ساتھ میں جوتا بنا کر پہنتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم صاف کیا ہوا جو چمڑا ہوتا تھا اس کا جوتا پہنا کرتے تھے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لباس کے ذیل میں ہم نے لباس کے بارے میں سنا تھا، لیکن اسی میں ایک چیز عمامہ مبارک کے بارے میں بھی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک پر عمامہ باندھا کرتے تھے، اور عمامے کے بارے میں 3 روایتیں ہیں۔ ان تینوں روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو عمامہ باندھا کرتے تھے وہ کالے رنگ کا ہوتا تھا۔ ایک روایت میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہونے کے بعد جب بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک پر سیاہ عمامہ تھا، یعنی کالے رنگ کا عمامہ تھا۔ پھر ایک اور روایت ہے جس میں ایک صحابی کہتے ہیں میں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ جمعہ کا خطبہ دے رہے تھے یا مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے، تو میں نے آپ کے سر مبارک پر کالا عمامہ دیکھا، اس لیے سر پر کالا عمامہ باندھنا چاہیے، یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہر عمل میں اس زمانے کے مشرکین یہود و نصارہ کی مخالفت کی، اس لیے کہ عمامہ اس زمانے میں عام تھا، سب باندھا کرتے تھے۔ وہ زمانے کے مشرکین بھی عمامہ باندھتے تھے، وہ زمانے کے یہود و نصارہ بھی عمامہ باندھتے تھے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمامہ باندھا ہے اس میں آپ نے یہ کہا کہ تم ایک ہاتھ کا شملہ چھوڑا کرو، اس لیے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین جو عمامہ باندھتے ہیں اس میں وہ لوگ شملہ نہیں چھوڑتے۔ شملہ کسے کہیں گے؟ عمامے کے پیچھے جو ایک ہاتھ بھر کا کپڑا لٹکتا ہے اس کو شملہ کہتے ہیں۔ تو مشرکین اور یہود و نصارہ جو عمامہ باندھتے تھے سر کے اوپر وہ لوگ شملہ نہیں چھوڑتے تھے، بلکہ پورے کپڑے کا عمامہ باندھ دیتے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے ان کی مخالفت کا حکم دیا کہ مسلمانوں کے عمامے میں یہود و نصارہ اور مشرکین کے عمامے میں فرق معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مسلمان کا عمامہ ہے اور یہ یہود و نصارہ کا عمامہ ہے۔ اور اس کے علاوہ ہرے رنگ کے عمامے کی میں نے جتنی کتابیں پڑھا ہوں مجھے کہیں پر کوئی روایت نہیں ملی۔ جو بہت سارے مسلمان سروں پر ہرے رنگ کا عمامہ باندھتے ہیں وہ روایت کسی کتاب میں، یعنی میں نے اب تک جو کتابیں پڑھا اور شمائل ترمذی کی جو پوری روایتوں کو دیکھا اس میں ویسی کوئی روایت نہیں ملی، لیکن کالا عمامہ باندھنے کی روایتیں اس میں موجود ہیں۔
اس میں مقدار نہیں ہے۔ ہمارے زمانے میں بہت سارے لوگ جو سروں پر امامہ باندھتے ہیں، انہوں نے اپنے دل سے بھی کچھ باتیں گھڑ لی ہوئی ہے اس کے اندر۔ اس میں سے یہ ہے کہ بولے اتنے ہاتھ کا امامہ ہونا چاہیے، اتنے ہاتھ کا ہونا چاہیے۔ یہ کسی روایت میں پڑھنے کو نہیں ملا کہ کتنے ہاتھ کا ہونا چاہیے، بلکہ اگر امامہ مل جائے تو سنت زندہ کرنے کی نیت سے اپنے سر پر باندھے اور شملہ چھوڑ دے، آپ نے سنت کو زندہ کر دیا۔ اس کے اندر بحث و مباحثہ کرتے بیٹھنے سے اور باندھنے کے طریقے پر حجت کرنے سے کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے، بلکہ یہ نیت ہونا چاہیے کہ بھائی میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم امامہ باندھتے تھے، اس لیے میں بھی باندھ رہا ہوں، اور شملہ چھوڑنا سنت ہے اس لیے میں نے بھی شملہ چھوڑ دیا۔ اب اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی مبارک بھی پہنا کرتے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی تھی وہ چاندی کی تھی، سونے کی نہیں تھی۔ جیسے ہمارے زمانے میں بہت سارے مسلمان پہنتے ہیں سونے کی انگوٹھیاں، تو چونکہ اللہ تبارک و تعالی نے مردوں پر سونے کے پہننے کو حرام کر دیا، مرد سونے کا کوئی بھی زیور استعمال نہیں کر سکتا، نہ مرد اپنے ہاتھ میں انگوٹھی پہن سکتا ہے سونے کی، نہ مرد اپنے گلے میں سونے کے کاترے باندھ سکتا، کیونکہ آج کل بہت سارا فیشن نکل گیا ہے لوگوں کو گلے میں کاترے لٹکانے کا، کہ اپنی مالداری بتانے کے لیے، یا کچھ لوگ جو ہے اپنے آپ کو ذرا بھائی بتانے کے لیے کہ یہ ایریے کا تھوڑا سا پاورفل آدمی ہے بول کے گلے میں 5-5 تولے کے جو ہے وہ سونے کے سکلیاں لٹکائے ہوئے رہتے ان کے گلوں میں۔ تو یہ ہمارے شریعت میں ناجائز ہے، یہ حرام ہے۔ یہ ہمارے شریعت میں مرد نہ گلے میں سونے کا کچھ پہن سکتا ہے اور نہ ہاتھ میں پہن سکتا ہے۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی پہنی ہے، مگر وہ چاندی کی انگوٹھی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی وہ انگوٹھی میں یہ جو حصہ ہے یہاں پر ایک مہر بنی ہوئی تھی جس پہ لکھا ہوا تھا محمد رسول اللہ، اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے بنائی تھی کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطوط دنیا کے مختلف بادشاہوں کو روانہ کیے، تو وہ جو انگوٹھی تھی اس سے آپ اس پہ اسٹیمپ مارا کرتے تھے مہر مارنے کے لیے، اور وہ ابھی بھی ہے، اس کا نشان اگر آپ کو دیکھنا ہے تو وہ ابھی بھی سیرت کی کچھ کتابوں کے اندر ان خطوط کے نقشے ہیں، خاص طور پہ سیرت مصطفیٰ کے ایک دم آخری میں وہ پورے خطوط کا جو ہے نقشے بنے ہوئے ہیں، اس میں وہ اسٹیمپ کا نشان بھی، وہ مہر کا نشان بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو انگوٹھی مبارک پہنتے تھے وہ ضرورت کے اعتبار سے، اسٹیمپ مارنے کے اعتبار سے، کہ آپ کا جو خط ہے کسی بھی دنیا کے بادشاہ کے پاس میں پہنچے تو وہ خط جو ہے اس کے ہاتھ میں اگر آئے تو اس کو لگنا چاہیے کہ یہ کسی بڑے آدمی کا خط ہے، اور اس زمانے میں ایسا ہی تھا، جس خط کے اوپر مہر ماری ہوئی ہوتی تھی اس خط کو اہمیت دی جاتی تھی کہ نہیں یہ کوئی جو ہے ذمہ دار آدمی ہے، یہ کسی قبیلے کا کسی جماعت کا سردار ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو انگوٹھی مبارک تھی اس پر جو نقش بنا ہوا تھا اس میں اوپر محمد تھا، بیچ میں رسول تھا اور نیچے اللہ تھا، یعنی محمد الرسول اللہ، یہ خط بھیجا جا رہا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ اور انگوٹھی سیدھے ہاتھ میں پہننا سنت ہے۔ میں نے آج 4 روایتیں پڑھا، ان چاروں روایتوں میں یہ ہے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم وہ سیدھے ہاتھ میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ انگلی میں کس انگلی میں پہنتے تھے یہ مجھے کسی روایت میں نہیں ملا، اس لیے کہ بہت سارے لوگوں نے دل سے گھڑے ہوا ہے کہ بولے یہ انگلی میں، یہ کر انگلی کے بازو کی جو انگلی ہے اس میں انگوٹھی پہننا چاہیے، یہ کسی بھی روایت میں نہیں ہے، بلکہ آپ نے سیدھے ہاتھ میں پہننا یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر کام میں سیدھی جانب کو ترجیح دیا کرتے تھے۔ آپ کا ہر کام جو شروع ہوتا تھا وہ رائٹ سائڈ سے، یعنی ہر چیز میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کو ترجیح دیتے تھے۔
اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں پر کچھ کھجوریں آ جائے یا کوئی تقسیم کرنے والی چیز آ جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھی جانب سے شروعات کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر گھر میں داخل ہونا ہے، مسجد میں داخل ہونا ہے تو سیدھا پیر سب سے پہلے اندر ڈالا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اونٹ پر، گھوڑے پر اگر سوار ہونا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے سیدھا پیر رکھا کرتے تھے۔ جوتا مبارک جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہننا ہوتا تھا تو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے پیر کے اندر پہنا کرتے تھے۔ ہر کام جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے وہ سیدھی جانب سے کیا ہے۔ پانی پیتے تھے تو سیدھے ہاتھ سے پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو سیدھے ہاتھ سے کھاتے تھے۔ ہر کام کی شروعات اسی لیے اپنی امت کو حکم دیا کہ تم جو بھی کام کرو وہ کون سی جانب سے کرو؟ سیدھی جانب سے کرو، سیدھے ہاتھ سے کرو۔ تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم انگوٹھی مبارک بھی جو پہنتے تھے وہ کون سے ہاتھ میں پہنتے تھے؟ سیدھے ہاتھ میں پہنا کرتے تھے۔ اب اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے مبارک کا طریقہ کیسا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ بالکل فقر و فاقہ اور غریبی والا زمانہ تھا۔ اس زمانے میں ہمارے زمانے کے جیسی ثروت نہیں تھی، فراوانی نہیں تھی چیزوں کی، بلکہ وہ جو زمانہ تھا وہ قسم پرسی والا زمانہ تھا۔ اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنے لیے فقر و فاقے کو پسند فرمایا تھا، اپنی مرضی سے، اپنی خوشی سے۔ اس لیے اگر میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت کو اٹھا کر دیکھیں گے تو حضرت ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی پوری زندگی میں 2 وقت پیٹ بھر کر جو کی روٹی سے کھانا نہیں کھایا۔ گیہوں کی روٹی سے، بریڈ سے، حلووں سے، پنیر سے اور بٹر سے، یہ چیزیں تو ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ جو کی روٹی، مجھے لگتا ہم لوگوں میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جنہوں نے پیدا ہونے سے لے کے ابھی تک کبھی جو بھی نہیں دیکھے ہوں گے کہ جو کیسے ہوتے ہیں، اس کی روٹی دیکھنا تو بہت دور کی بات۔ جو کی روٹی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں 2 وقت کبھی پیٹ بھر کر نہیں کھائی۔ اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی، 10 سال تک انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا قریب سے دیکھا دوسرا اور کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ جو آدمی 10 سال آپ کے ساتھ میں رہا، اس نے جتنا قریب سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا دور والا آدمی نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایتیں ہیں ان میں سے ایک روایت یہ ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی ایسا اسپیشل کھانے کا معمول نہیں تھا۔ اگر کہیں سے کوئی چیز آ جاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ جیسا ہمارے زمانے میں ہوتا ہے کہ ناشتے میں الگ بن رہا ہے اور دوپہر میں لنچ کا مینو ہمارا الگ ہے اور ہمارا جو ڈنر ہے اس کا مینو الگ ہے، وہ زمانے میں ایسا کوئی مینو والا سسٹم نہیں تھا۔ کہیں سے کچھ آ گیا، یہاں تک ملتا ہے روایتوں میں، ماں عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لاتے تھے اور پوچھا کرتے تھے کہ گھر میں کچھ کھانے کے لیے ہے؟ اگر وہ یہ کہتی کہ ہاں کچھ کھانے کے لیے ہے، کہیں سے دودھ ہدیے میں آ گیا، کہیں سے کھجور ہدیے میں آ گئے، کہیں سے گوشت وغیرہ کچھ ہدیے میں آ گیا یا انہوں نے کچھ پکا لیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تناول فرما لیتے تھے۔ اور اگر وہ یہ کہتی کہ آج گھر میں کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، پھر میں روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ رکھ لیتے تھے۔ اسی لیے آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کثرت سے یہ بات ملے گی کہ آپ کثرت سے روزے سے رہا کرتے تھے۔ اور یہ مسئلہ بھی ہے کہ آدمی نے اگر فجر کے بعد سے کچھ نہیں کھایا تو زوال تک اس کو اس بات کی اجازت ہے وہ روزے کی نیت کر سکتا ہے، زوال تک یعنی ظہر کا وقت شروع ہونے تک، آدھے دن تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں اور کوئی نیت نہیں کیا تھا، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن زوال کے وقت اس کے ذہن میں آیا چلو میں نفل روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو پھر وہ نیت کر سکتا ہے۔ تو یہ معمول تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، کچھ ہے کھانے کے لیے تو آپ تناول فرماتے تھے، نہیں ہے تو پھر روزے کی نیت کر لیتے تھے۔ اور آگے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہمارے زمانے میں ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، اس میں مختلف قسم کی پلیٹیں ہوتی ہے، رکابیاں ہوتی ہے، پہلے دسترخوان بچھایا جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جو ہے ہاتھ دھونے کا الگ سے آتا ہے، اس کے بعد میں سالن کی رکابیاں الگ ہوتی ہے، پھر چاول کی پلیٹیں الگ ہوتی ہے، پھر چھوٹی چھوٹی پلیٹوں کے اندر میٹھا آتا ہے۔ ایسا کچھ بھی اس زمانے میں نہیں تھا، بلکہ وہ زمانہ ایسا تھا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اپنے شاگردوں کے سامنے یہ روایت بیان کی کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پلیٹیں نہیں تھی کھانا کھانے کے لیے، بلکہ جو جس طرح سے میسر آیا وہ لوگ تناول فرماتے تھے۔ تو یونس ایک بہت بڑے محدث ہیں، انہوں نے اپنے استاد حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جب اس زمانے میں پلیٹیں نہیں تھی، رکابیاں نہیں تھی، تو وہ لوگ کیسے کھاتے تھے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چمڑے کا دسترخوان تھا، اسی دسترخوان کے اوپر کھانا رکھ دیا جاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما لیتے تھے۔ یہ ہمارے زمانے کے نخرے ہیں، نزاکتیں ہیں، جو ہم کو 3 4 پلیٹیں لگتی ہے کھانا کھانے کے لیے، وہ زمانے میں ایسا کچھ بھی نہیں تھا۔ اسی لیے حدیث کی کتابوں میں جو ملتا ہے کہ کھاتے وقت میں دسترخوان بچھا کر کھانا یہ سنت ہے، تو وہ دستر ایسا ہوتا تھا کہ اسی دستر پہ اگر سمجھو بکرے کو بھنا گیا ہے تو وہ پورا بکرا لا کے اس دستر کے اوپر رکھ دیا جاتا تھا، لوگ چاروں طرف سے بیٹھتے تھے اور اس کو کھا لیتے تھے۔ یہ اس زمانے کا معمول تھا، اس لیے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ٹوٹل برتن تھے صرف ایک پیالہ تھا۔ کتنے برتن تھے؟ ایک پیالہ تھا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو فرمایا کرتے تھے، جس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پانی نوش فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے زمانے کی طرح سے نہیں تھا کہ ہمارے ڈنر سیٹ الگ ہے، لنچ سیٹ الگ ہے، ہمارے بریک فاسٹ کے سیٹ الگ ہے، چائے پینے کے کپ اشیاء الگ ہے، پھر تربوز کھانے کے چمچے الگ ہے ایسے نوکدار، اور نوڈلز کھانے کے الگ ہے، میٹھا کھانے کے الگ ہے، بریانی کھانے کے الگ ہے، اور سوپ پینے کا ہے تو اس کے الگ ہے، اور اگر سمجھو آپ کو جوس پینا ہے یا پھر آپ کو جو ہے فالودہ پینا ہے تو اس کا چمچہ الگ ہے۔ یہ سب الگ الگ نخرے ہیں، یہ ہمارے زمانے نزاکتیں ہیں یہ۔ اور وہاں پیارے نبی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جن کے طفیل میں زمین و آسمان بنائے گئے، ان کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس ٹوٹل جو برتن تھے وہ صرف ایک پیالہ تھا، اور وہ پیالہ آج بھی ہے ترکی کے میوزیم کے اندر رکھا ہوا۔ یہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کل برتن تھے۔ تو حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شاگردوں سے کہا کہ ایک چمڑے کا دسترخوان ہوتا تھا، اسی کو بچھایا جاتا تھا، اور اسی کے اوپر اللہ کے پیارے نبی دو جہاں کے سردار بیٹھ کے کھانا نوش فرمایا کرتے تھے۔ اور کھانا آپ کیسا نوش فرماتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا کرو، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں۔ یہ 1400 سال پہلے سکھایا، اس زمانے میں جبکہ آدھی دنیا آدی واسیوں کے جیسی زندگی گزارتی تھی۔ ہمارے نبی نے وہ زمانے میں سکھایا
اور آج ہماری انڈین گورنمنٹ نیوز پیپروں میں ایڈورٹائزمنٹ کر کے لوگوں کو یہ سکھلا رہی ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھے دھویا کرو۔ ہمارے ملک کا بہت بڑا کرکٹر جو ابھی ریٹائر ہو گیا تو وہ گورنمنٹ کا برانڈ ایمبیسیڈر ہے، وہ پیپر کے اندر آ کے لوگوں کو یہ سکھلا رہا ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اچھا دھویا کرو صابن سے، کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد میں۔ حالانکہ ہم کو ابھی سکھانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھونے کا طریقہ ہم کو کتنے سال پہلے سکھلا کر گئے؟ 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے ہم کو ہر چیز سکھلا دی، ہم کو یتیم نہیں چھوڑا، تبھی سکھلا دیا کہ کھانے سے پہلے اپنے ہاتھوں کو اچھی طرح دھویا کرو اور کھانے کے بعد بھی دھویا کرو۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دسترخوان پر تشریف لاتے کھانے کے لیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم 3 انگلیوں سے کھانا تناول فرمایا کرتے تھے۔ کتنی انگلیوں سے؟ 3 انگلیوں سے۔ کیوں 3 انگلیوں سے کھاتے تھے؟ اس لیے کہ ساتھ میں جو ساتھی کھانے والے ہیں ان کا بھی خیال رکھا جائے، اس لیے صرف 3 انگلیوں سے چھوٹے چھوٹے لقمے بنا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے تھے۔ اس لیے وہ زمانے میں آپ دیکھیں گے کہ ہمارے زمانے کے جیسے زیادہ موٹے تازے لوگ نہیں رہا کرتے تھے، بلکہ دین کے کاموں میں ہمیشہ مستعد رہتے تھے کیونکہ کم کھاتے تھے۔ اور یہ سنت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب تک شدت سے بھوک نہیں لگتی تھی، ابھی سوچو جن کو 2 وقت، جنہوں نے پوری زندگی میں پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، ان کو بھوک کیسی لگتی ہو؟ ایسی حالت میں آپ کھانا شروع کرتے تھے اور جب بھوک باقی رہتی تھی پیٹ کے اندر اس کے بعد آپ کھانا چھوڑ دے، ہاتھ کھینچ لیتے تھے، یعنی ابھی بھوک باقی ہے اس کے باوجود کھانا چھوڑ دیتے تھے۔ اور پیٹ کے 3 حصے کرنے کا حکم دیا، ایک ہوا کے لیے، ایک پانی کے لیے، ایک غذا کے لیے، تاکہ پھر وہ لوگوں کی صحت بھی ویسی رہتی تھی۔ اسی لیے روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی کی کتاب میں لکھا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں روم کے بادشاہ نے ایک حکیم، ایک طبیب، ایک ڈاکٹر مدینہ منورہ میں بھیجا اور یہ کہا کہ ہم اس ڈاکٹر کو آپ کے یہاں کے بیماروں کا علاج کرنے کے لیے بھیج رہے ہیں۔ تو وہ ڈاکٹر مدینہ منورہ میں 1 سال سے زیادہ رہا، مگر کوئی اس کے پاس میں کبھی کوئی دوا لینے کے لیے نہیں گیا۔ تو وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا اور آ کر یہ کہنے لگا کہ حضور اب مجھے اجازت دے دیجئے، میں واپس اپنے وطن کو جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے پوچھا کہ کیوں بھائی، کیا بات ہے، کیا پریشانی ہے؟ بولے جس کام کے لیے مجھے بھیجا گیا ہے مجھے 1 سال سے اوپر کا عرصہ ہو گیا، میرے پاس کوئی دوا لینے کے لیے نہیں آیا، تو پھر میرا یہاں رہ کر فائدہ کیا ہے؟ لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو لوگ ہیں یہ بیمار کیوں نہیں ہوتے؟ کیا اس کا ریزن ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب تک ان کو شدت سے بھوک نہیں لگتی یہ کھانا نہیں کھاتے، اور جب کھانا کھاتے ہیں اس وقت کھانا چھوڑ دیتے ہیں جس وقت ابھی کچھ بھوک باقی رہتی ہے۔ اس لیے کبھی کوئی تمہارے پاس نہیں آیا، کیوں؟ اس لیے کہ وہ جتنا کھاتے تھے ان کے بدن کو جتنی انرجی کی ضرورت ہوتی تھی، جتنے کیلوریز کی ضرورت ہوتی تھی، اتنے کھانے کے اندر وہ ان کو پورا مل جاتا تھا۔ آج ہمارے زمانے میں کیوں ہم سب سے زیادہ بیمار ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے کھانے کا طریقہ غلط ہے۔ ہم مانڈی ڈال کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں اور کھانے پر ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں جیسا ابھی 15 دن تک ملنے والا نہیں ہے، اور جو پیٹ کے 3 حصے کرنے کا حکم تھا وہ تینوں حصوں میں ٹھوس ٹھوس کے کھانا بھرتے ہیں، بریانی، اس کے بعد اوپر سے میٹھا، اس کے بعد بولتے یار یہاں پہ آئس کریم کا انتظام نہیں ہے کیا؟ نہیں فلانی جگہ پہ میں گیا تھا نا، وہاں بہت اچھا انتظام تھا، 5 کٹوریاں کھایا بولے میں نے، بعد میں لوگوں کو نہیں بچا وہ بات الگ ہے، مگر میرے کو 5 کٹوریاں ملے تھے بولے وہاں پہ۔ تو ہم لوگ کھانے پر ایسا ٹوٹ پڑتے ہیں کہ اس لیے آج دیکھیں گے آپ
لوگوں کی ہائٹ کم ہو گئی، ڈھیریا بڑے بڑے ہو گئے، کھانے کے تینوں حصے کھانے سے پر، اور بیماریاں بھی اتنی لگ گئی ہے، صبح اٹھتے ہی ایک ٹیبلٹ، کھانا کھانے سے پہلے ایک گولی، کھانے کے بعد ایک گولی، سونے سے پہلے ایک گولی، دوپہر میں کیوں اتنی دوا گولیاں پیچھے لگ گئی؟ کیونکہ ہمارا کھانا سنت کے خلاف ہو گیا۔ اور اگر ہم سنت کے مطابق کھانا کھاتے تھے تو خود بخود پیٹ میں 3 حصے، دیکھو صحابہ کا جو طریقہ تھا، جب تک وہ نہیں کھاتے تھے جب تک شدت کی بھوک نہیں لگتی تھی۔ ہم کو تو بھوک بھی نہیں لگتی، ابھی ناشتہ کر کے گھنٹہ بھی نہیں گزرتا کہ پھر دوپہر کے کھانے کا ٹائم آ جاتا، ابھی دوپہر میں جو ہے حلق تک کھا کے ابھی اس کو ہضم بھی نہیں کرے تھے کہ پھر عصر کی چائے کا اور ساتھ میں بسکٹ کا ٹوسٹ کا ٹائم آ جاتا، ابھی وہ پی کے اس کو ہضم بھی نہیں کرے تھے کہ بولے شام میں دعوت ہے مجھے فلانی جگہ پہ، اس کے لیے میں نے ذرا آج 2 کی وجہ ایک ہی ٹوسٹ کھایا، بولے شام میں نہیں وہاں ذرا بھاری دعوت ہے، اور مجھے اس بات کا علم ہے کہ وہاں پہ اچھے سے اچھا رہیں گا کھانے کے لیے، تھوڑی بھوک بچا کے لے جا رہا ہوں، تو اس کے لیے بیماریاں پیچھے لگی ہوئی۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو کھانے کا معمول تھا، جیسا ہمارے زمانے میں مرغن غذائیں ہوتی ہے، ہم کو تلا ہوا، بھنا ہوا اور الگ الگ قسم کے کھانے کھانے کی عادت ہے، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پسندیدہ چیز کیا تھی؟ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تینوں صحابہ مل کر حضرت ماں ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور ان سے یہ کہا کہ ہمیں اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ کھانا پکا کر کھلاؤ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ پسندیدہ تھا۔ انہوں نے کہا بیٹو، اس لیے کہ یہ بچے تھے چھوٹے چھوٹے، انہوں نے کہا بچوں بیٹو تم وہ کھانا نہیں کھا سکتے، بولے نہیں ہم اس کو کھانے کی کوشش کریں گے، اور آج ہم کو وہ سنت زندہ کرنی ہے۔ تو انہوں نے ایک ہانڈی کے اندر جو کے کچھ دانے ڈالے، تھوڑا سا نمک ڈالا، تھوڑی سی مرچ ڈالی، اور اس کو انہوں نے آگ کے اوپر گرم کیا، اور گرم کرنے کے بعد ان لوگوں کے سامنے رکھ دیا اور کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا یہ تھا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ، ان کے والد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب کسی نے کہا کہ تم اپنے لیے نرم نرم چپاتیاں بنایا کرو، اپنے لباس کو بدل دو، کھانے کو بدل دو، تو وہ رونے لگے، اور انہوں نے بیٹی حضرت حفصہ سے پوچھا کہ بیٹی بتا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے پسندیدہ کھانا کیا تھا؟ تو وہ یہ کہنے لگی کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو ہم گرم گرم روٹی کو گھی کے ڈبے پر مل دیا کرتے تھے اور وہی آپ کو دیتے تھے، آپ اسی کو جو ہے مزے لے لے کر کھایا کرتے تھے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا کھانا تھا۔ پھر اس کے بعد دوسرا واقعہ ملتا ہے جس کو حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حکایت صحابہ میں بھی لکھا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ لوگ مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے تھے، بھوک کی شدت کی وجہ سے، تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ان لوگوں سے یہ کہا کہ شاید تم لوگ بھی اس وجہ سے یہاں پر آئے ہو جس وجہ سے میں آیا ہوں، اور تینوں مل کر حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر تشریف لے گئے۔ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان لوگوں کی مہمان نوازی میں چند کھجوریں ان کے سامنے رکھ دی، جس میں کچی بھی تھی، پکی ہوئی بھی تھی، اور ایک بکری کا بچہ ذبح کر کے اس کو بھوننے لگے۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گوشت کے ٹکڑے میں سے ایک ٹکڑا توڑا، اس کو 2 روٹی کے درمیان میں رکھا، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ یہ میری بیٹی فاطمہ کے گھر پہ دے کر آؤ، 3 دن سے اس نے بھی کچھ نہیں چکھا۔ اور جب 3 دن کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی 3 دن کے فاقے سے تھے، 3 دن کے بعد جب وہ کھانا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میسر ہوا
اور یہ سب مل کر اس کو کھانے لگے، اور جب خوب شکم سیر ہو گئے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے کہا کہ کل قیامت کے دن ان نعمتوں کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ حضور، کیا بھوک کی شدت میں یہ کھانا ملا ہے، وہ بھی 3 دن کے بعد، تو اس کے بارے میں بھی قیامت میں سوال ہوگا؟ فوراً قرآن کی وہ سورت نازل ہوئی، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ تم کیا گمان کرتے ہو، تم سے ہر نعمت کے بارے میں قیامت کے دن سوال کیا جائے گا۔ آخری آیت میں اللہ نے کہا، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھو اس زمانے میں ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے کہ آج کی ہم جو نعمتیں استعمال کر رہے ہیں ان کا اور ان کا ہم کوئی کمپیئر ہی نہیں کر سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، ارے جب تم دھوپ کی حالت میں گھر میں آتے ہو اور ٹھنڈا پانی پینے کے لیے ملتا ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور تم کو جو دھوپ کی حالت میں سایہ ملتا ہے، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تم کو کھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھجوریں دی ہے جس میں سے تم تر اور سوکھی ہوئی دونوں قسم کی کھجوریں کھاتے ہو، کیا یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ اور وہ صحابہ بھی نعمتوں کا کیسا شکر ادا کرنے والے تھے کہ انہوں نے کہا اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، اے اللہ کے نبی، اب ہم اس کا شکر کیسا ادا کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کیا کرو، اور جب تم کو ایسی نعمتیں کھانے کے لیے ملے اور جب تم کھانا کھا کے فارغ ہو جاؤ تو یہ دعا پڑھا کرو، الحمدللہ الذی اطعمنا واروانا واشبعنا وانعم علینا وافضل۔ اگر تم یہ دعا پڑھو گے اور اللہ کا شکر ان الفاظ کے ساتھ میں ادا کرو گے تو امید ہے اللہ تم سے اس نعمت کے بارے میں حساب نہ لے۔ ہمارا یہ معمول ہے، ہم کو کھانے کے بعد کی دعا ہی پتہ نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے۔ نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو دور کی بات۔ پھر ایک لمبی روایت ہے جس کو حضرت شیخ سمرقندی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو تفصیل کے ساتھ میں لکھا ہوا ہے، اس کے بھی راوی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اس میں بھی یہ جملہ ہے، ما عاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طعاما قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کسی کھانے میں عیب نہیں نکالا۔ آج ہمارا حال یہ ہے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنا تو بہت دور کی بات، ہمارے ہر کھانے میں ہم کو عیب نکالنے کی عادت ہے۔ اگر بریانی برابر نہیں ہے تو ہم اس میں عیب نکالیں گے، دال میں نمک کم ہے تو ہم اس میں عیب نکالیں گے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی خوب نعمتیں ہم کھا رہے ہیں، ایک سے ایک نعمتیں ہم استعمال کر رہے ہیں، پھر بھی ہماری زبان پر ناشکری کے الفاظ۔ اسی لیے دیکھو صحابہ کے پاس کچھ نہیں ہوتے ہوئے بھی ان کی زندگیوں میں سکون، چین، اطمینان تھا۔ آج ہمارے پاس سب کچھ ہوتے ہوئے رہنے کے لیے بہترین مکانات ہے، کھانے کے لیے ہم روزانہ ایسی ایسی نعمتیں کھا رہے ہیں، اس زمانے میں کسی نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا، لیکن زبان پہ شکر کے الفاظ آنے کو تیار نہیں ہے۔ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود زبان پہ وہی ناشکری کے الفاظ ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیماریوں کو، پریشانیوں کو، ٹینشنوں کو، مشکلات کو ہمارے اوپر عام کر دیا ہے، کیونکہ زبان پہ شکر ہی نہیں ہے۔ اگر شکر ہوتا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ ویسا سکون دیتے تھے اور ویسی بیماریوں سے ہم کو نجات دیتے تھے۔ تو اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار ایسا تھا کہ ہر عمل سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا کرتے تھے، اور کھانے سے پہلے بھی آپ نے حکم دیا اللہ کے نام کے ساتھ میں کھانے کو شروع کیا جائے، اس لیے کہ جس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا جاتا ہے اس میں شیطان شریک ہو جاتا ہے۔ اور واقعہ بھی لکھا ہے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ کہ ایک مرتبہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور چند صحابہ آپ کے ساتھ مل کے کھانا تناول فرما رہے تھے،
اتنے میں ایک دیہاتی آدمی آئے، ان لوگوں نے ان کو بھی کھانے کے لیے دعوت دی، وہ کھانے میں شریک ہو گئے اور 2-4 نوالوں میں ہی انہوں نے پورا کھانا ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اگر کھانے سے پہلے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے تو یہ کھانا سب کے لیے کافی ہو جاتا تھا، تم نے اس کھانے پر اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ آتے ہی دونوں آستین چڑھا کے شروع کر دیا کھانے کو، اس کے لیے اس کھانے میں کیا نہیں رہی؟ برکت باقی نہیں رہی۔ ہر کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری اور ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ضروری۔ اسی لیے اور روایتیں ملتی ہے کھانے کی کہ غزوہ خندق کے موقع پر اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک کٹورا آیا سرید کا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام سے شروعات کی اور صحابہ کو بھی کہا کہ تم بھی آ کے شریک ہو جاؤ۔ 4000 صحابہ نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا، لیکن اس کٹورے کے اندر سرید ویسے کے ویسا ہی باقی تھا۔ یہ کس کے نام کی برکت تھی؟ اللہ کے نام کی برکت تھی۔ اور پھر ایک روایت حکایت صحابہ میں بھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں مسجد کے اندر لیٹا ہوا تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہنے لگے ابو ہریرہ کیا بات ہے؟ کہنے لگے، حضرت ابو ہریرہ نے جواب دیا حضور بھوک کی وجہ سے لیٹا۔ آپ نے کہا چلو میرے ساتھ، لے کر گئے گھر پر، تو جا کر پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا گھر پر جب بھی تشریف لے جاتے پہلے پوچھتے کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو امہات المومنین میں سے کسی نے کہا کہ ہاں حضور ایک پیالہ دودھ کا ہدیے میں آیا ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ جاؤ اصحاب صفہ کو بلا کر لے کر آؤ۔ تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میں دل میں یہ سوچنے لگا کہ ایک پیالہ دودھ کا جو میرے جیسے اکیلے آدمی کو بھی پورے گا نہیں، یعنی کافی نہیں ہوگا، پھر میں اور حضور ہم تو 2 آدمی ہیں، اس کو آدھا آدھا کر کے پی لیتے تھے، اب اصحاب صفہ کو بلانے کی ضرورت کیا تھی؟ حالانکہ اصحاب صفہ جو تھے ان کی تعداد اس قصے کے وقت میں تقریباً 70 سے زیادہ تھی۔ ان کو بلایا گیا۔ حضرت ابو ہریرہ دل میں سوچنے لگے کہ اب بلانے کا حکم مجھے ملا ہے تو پلانے کا حکم بھی مجھے ہی ملنے والا ہے اور میرا نمبر آخری میں آئے گا۔ اب آخری میں میرا نمبر جب آئے گا، جب تک بچتا کیا نہیں پتہ نہیں ہے، لیکن چونکہ وہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کا پیالہ تھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے شروع کرو اور اللہ کے نام سے پینا شروع کرو۔ جیسے ہی پہلے صحابی کے ہاتھ میں وہ پیالہ گیا، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم بول کے پینا شروع کیا، پورا شکم سیر ہو گئے پورا اچھی طرح سے۔ اس کے بعد پھر دوسرے کو دیا، وہ بھی شکم سیر ہو گئے۔ اسی طریقے سے حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ وہ جو 70 صحابی تھے سب نے پیٹ بھر کر جب پی لیا، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھ کر مسکرا کر کہا کہ ابو ہریرہ اب میں اور تم بس ہم 2 لوگ باقی، کہا کہ تم پیو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں میں نے پیٹ بھر کر اس پیالے میں سے دودھ پیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ بس اب میں شکم سیر ہو چکا ہوں، تو آپ نے کہا کہ نہیں اور پیو۔ میں نے اور منہ لگا کر اور پیا، پھر میں اچھی طرح سے شکم سیر ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہا کہ اور پیو، تو میں نے کہا کہ حضور اب اس کے بعد میری گنجائش نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اپنے مبارک ہاتھوں میں اس پیالے کو لیا اور سب سے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یعنی اللہ کے نام سے کوئی بھی کام شروع کیا جائے اس میں اللہ ایسی برکت عطا فرماتے ہیں۔ تو اسی لیے ابھی جو ہمارا بیان چل رہا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائل کے بارے میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ کیسا تھا، سونے کا طریقہ کیسا تھا۔ حالانکہ میں آج جو پڑھ کے آیا تھا وہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سونے کا طریقہ، اس کے بعد میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بات چیت کا طریقہ اور مزاح فرمانے کا طریقہ اور سفر کا طریقہ وہاں تک تھا، لیکن ابھی کھانے کے اندر ہی ہمارا جو ہے وقت مکمل ہو گیا۔ اس لیے باقی کی جو سنتیں ہیں اس کے بعد کی وہ انشاءاللہ اگلے جمعہ کو بیان ہوں گی،
اور دیکھو یہ سنتیں جو بیان کی جا رہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خصائل بیان کیے جا رہے ہیں، وہ ہمارے سننے کے لیے نہیں بیان کیے جا رہے ہیں، بلکہ اس کو زندگی میں عمل میں لانے کے لیے۔ اور یہ زمانے میں اگر سمجھو ہم 100% پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں تو ہم توبہ استغفار کر کے کم سے کم 10% پہ تو کر سکتے ہیں۔ مان لو اگر ہم جو کی روٹی نہیں کھا سکتے، اور واقعہ لکھا ہے مولانا تھانوی نے کہ دیوبند میں کسی بڑے اللہ والوں نے ان کے بیوی سے کہا کہ آج جو کی روٹی بناؤ، ہم آج جو کی روٹی کھائیں گے اور سنت زندہ کریں گے۔ ان کی بیوی نے جو ہے اس دن جو کا آٹا گوندا، جو کی روٹی بنائی، اور وہ جو کی روٹی جب پک کے سامنے آ گئی تو اس کو چاپنے کی کوشش کرنے لگے، بہت کوشش کیے مگر اس کو نگل نہیں سکے۔ آخر میں پھر پانی منگایا، اس کے ساتھ میں انہوں نے اس کو نگلا۔ پھر دوسرا لقمہ انہوں نے کھانے کی کوشش کی، بالکل اس کو نگل نہیں سکی۔ تو بیوی کہنے لگی کہ آپ نے ہی تو کہا تھا جو کی روٹی بناؤ، سنت زندہ کریں گے۔ انہوں نے کہا بالکل میں نے کہا تھا، لیکن میں یہ بھول گیا تھا کہ یہ اتنی عظیم سنت ہے جس کو زندہ کرنے کے لائق ہم نہیں ہیں، ہمارے بس کی بات نہیں ہے، ہم کمپٹیشن نہیں کر سکتے۔ انہوں نے کہا کہ ہم 100% اگر نہیں کر سکتے تو کم سے کم 10%، اس سے کم سے کم اگر ہم اتنا عمل نہیں کر سکتے، جتنا ہم سے ہو سکتا ہے اتنا تو ہم کر سکتے، کریں گے بھائی سبھی کوشش۔ اللہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، جن کی سنتیں باقی ہے وہ پڑھیں۔